محترم سامعین، یہ صورت اللہب سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیو، میں نے یہ صورت قرآن کے آخری صورتوں سے 111 نمبر صورت، قرآن کل 114 صورتوں پر مشتمل ہے، یہ 111 صورت میں نے تلاوت کی ہے، اور اس سے خاص بات یہ ہے پیش کرنے میں کہ اس کے بارے میں علم حدیث نے جو کہ اپنے پہلے میں نے میرے حوالے سے باتیں سنی ہوں گی حدیث کی، وہ بھی ایک اس صورت کے حوالے سے بھی ان کے ایک شان نزول ہے، سو وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شان نزول حدیثوں میں جتنے بھی ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ شان نزول قرآن خود پیش کرتا ہے، خود جب کسی بات کا وجہ بتاتا ہے تو وہ قرآن کا اپنا شان نزول ہے۔ قرآن جب اپنا شان نزول دیتا ہے، اس سے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ پھر دوسرے لوگوں نے جو شان نزول بنائے ہیں وہ ان کے اپنے جھوٹے ہیں، خلاف قرآن ہیں۔ تو یہ جو شان نزول اس کا جو بھی ہے، میں اس میں تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو، برباد ہو، ٹوٹ جائے یہ طاقت ابو لہب کی، یہاں یدا تثنیہ کا صیغہ، ید واحد ہے، یدا تثنیہ ہے۔ دونوں ہاتھ، دونوں بازو ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ اب حدیث والوں نے بنا ڈالا کہ ابو لہب نبی کا چاچا تھا، یہ مشہور کر دیا، یہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے، اور انہوں نے مکے کا بادشاہ، مکے کا سردار ابو جہل بنا دیا، اور ان کی بادشاہی ہے کہ جس کو جو بھی بنائے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ قرآن لقب کے ساتھ اس کو ذکر کر رہا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد علیہ السلام کا پہلے نمبر پر مخالف یہ ابو لہب تھا، اور محمد علیہ السلام خود جس حکمران مکہ کے خلاف انقلاب لانا چاہتا تھا وہ یہ ابو لہب تھا۔ اور ابو لہب کی معنی جو ہے وہ روشنی، لہب کی معنی ہے تیز روشنی، چمکاٹ۔ تو ابو لہب سرمایہ داری، جاگیرداری، حکمرانی کے طفیل وہ امیر تھا، اس لیے وہ حکمران کو اللہ نے ابو لہب کا کہا، یہ حکمران تھا مکے کا اور چاچا نہیں تھا۔ اور کوئی کہے کہ چاچا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ہے کہ بخاری نے لکھا تو ہو گیا، حدیثوں نے لکھا تو ہو گیا، ان کا کہا قول نہیں ثابت، یعنی ثبوت نہیں ہے، وہ تو رسول کے دشمن ہیں۔ سو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب سے و تب سے بتایا کہ یہ سرمایہ دار کے یہ صورت جو ہے نازل ہوئی ہے فتح مکے کے بعد، اس لیے اس کو آپ مکی تو لکھ سکتے ہیں، لیکن نازل مدینے میں ہوئی ہے نا، یہ نازل مکے میں ہوئی ہے، مدنی لکھا گیا ہے یہ اس کے اوپر، مکی اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے وہ مدنی ہے۔ تو یہ ہے فتح مکے کے بعد، اور نازل ہوئی ہے فتح مکے کے بعد مکے شہر میں، مدینہ میں نہیں نازل ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام فتح کے بعد ہمیشہ کے لیے مکے میں رہ کر کے حکمران بن کر کام چلایا ہے۔ تو اب دو باتیں قرآن آگے کر رہا ہے۔ پہلے فرمایا دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، تو دونوں ہاتھ وہ اگلی آیت میں بتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں بچایا اسے، نہیں یعنی کام آیا اسے مال اس کا جو کمایا اس نے، سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابھی
ان قریب پہنچے گا اس آگ کو، دوزخ کو، جہنم کو جو ذات لہب ہے، جو تیز روشنی، تیز آگ دکھانے والا ہے، سلگانے والا ہے، تو وہ سیصلیٰ نارا ذات لہب۔ تو آگے یہاں تک ایک بات ہوئی، یدا کے اس کے ایک ید تھا حکومت، ابو لہب کا ایک ید تھا حکمرانی، جس حکمرانی میں یہ بڑی دولت کا مالک تھا، بڑی دولت کا استعمال کرنے کے پاور رکھتا تھا۔ اور دوسرا ید تھا اس کا امرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو حمالۃ الحطب اٹھانے والی تھی لکڑیوں کو۔ اب یہاں اس معنی پر آپ کو غور کرنا ہے، لکڑیوں کو اٹھانے والی معنی کہ یہ رپورٹر تھی، انٹیلیجنس شعبے کی سربراہ تھی، ابو لہب کی بیوی محکمہ سنبھالتی تھی حکومت کا، جس حکومت کی ذمہ داری یہ تھی کہ حکومت کے مخالفوں کو چن چن کے ان کو جلایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حمالۃ الحطب کی معنی یہ ہے کہ وہ رپورٹیں ہر ایک کی رکھتی تھی اپنے پاس کہ کون مکے کے مشرق گورنمنٹ کا مخالف ہے۔ یہ طاقت تھی، ہر حکومت کی طاقت اس کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ پر ہوتی ہے۔ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنی تو ضروری ہوتی ہے ہر حکومت کے لیے، جو کئی بار یعنی اس کو خطرے سے بھی بچا سکتی ہے، اس کی رپورٹیں بروقت آ جائیں تو اپنے ملک کو بچا سکتی ہے، اور وہ رپورٹیں ہر حکومت کے لیے ضروری بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ابو لہب جو حکمران تھا مکے کا، اس کی بیوی یہ شعبہ سنبھالے ہوئے تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو ہار ہوگا وہ مونج کی رسی سے بٹا ہوا ہار ہوگا۔ تو خیر یہ چیز اب آپ نے اس سے گویا کہ صورت سے سمجھ لی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا جو دشمن حکمران تھا ابو لہب، ایک تو چاچا نہیں تھا، دوسرا یہ کہ وہ سرمایہ داری کے بل بوتے پر نبی علیہ السلام کے انقلاب کو سبوٹاج کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ جلدی آگ کو پہنچے گا، اور اس کے بیوی کا بھی تعارف کرا دیا کہ وہ محکمہ انٹیلیجنس کی سربراہ تھی۔ اور فی جیدہا حبل من مسد، یہ قرآن نے اس کی گویا کے انجام کی بات بتا دی کہ اس کی بیوی نے جو غلط رپورٹیں دے کر صحابہ کو اذیتیں پہنچائی تھیں، نبی کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اس کا بدلہ ان سے لیا جائے گا۔ جو اس کے گلے میں جو رسی ڈالی جائے گی تو وہ بھی گھسیٹ کے اس کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔